بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے نام عمران خان کے خط نے ایک بہت بڑی بحث کو جنم دیا ہے، اور اس خط سے سرکاری اخبار نویسوں کو، عمران خان کے مخالفین کو، یا ان لوگوں کو جو اس سے بغض رکھتے ہیں، یہ جتھہ داری کا ماحول ہے، تلخی اور کشیدگی ہے، اس کے خلاف پراپیگنڈے کا موقع تو فراہم کرے گا یقینی طور پر، اور مگر یہ تماشا کچھ دن رہے گا۔ میری ذاتی رائے میں اس نے بہت ہی دانائی کا فیصلہ کیا ہے، ایک اور چھکا دے مارا ہے، اور یہ میچ جیتنے میں جو ہے آخری مرحلے میں چھکے ہی کام آتے ہیں، اور پالیسی میں جہاں حکمت عملی میں پالیسی میں تبدیلی نہیں ہے، یہ حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط چیف آف آرمی اسٹاف کے نام نہیں ہے، صرف یہ خط فوجی قیادت کا نام ہے، لیکن چونکہ آپ براہ راست جنرل صاحبان کو نہیں لکھ سکتے، یہ آداب کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے۔ ایئر مارشل اسر خان نے یہ غلطی کی تھی کہ 1977 کی تحریک میں، اور وہ تحریکیں ہیجان پیدا کرتی ہیں، اس میں بعض اوقات لیڈر بھی بڑی غلطی کرتے ہیں، کارکنوں کے مزاج میں بھی بعض منفی چیزیں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہیں، کہ انہوں نے کہا غیر قانونی احکامات کی جو ہے وہ نہ کی جائے، اطاعت نہ کی جائے۔ ایئر مارشل اسر خان نے کہا، مارشل لا لگا تو انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے مارشل لا کے خلاف تو ہونا ہی ہوتا، اس وقت تو اسے ویلکم کیا گیا، میجارٹی نے ویلکم کیا۔ لیکن مارشل لا میں تو ظاہر ہے فعال طبقات تو خاص طور پہ اس کی مخالفت کرتے ہیں ڈٹ کر، اور آزادیاں محدود ہوتی ہیں، سنسر لگ گیا، الیکشن ملتوی ہو گئے، کوڑوں کی سزائیں دی گئیں، سخت قوانین نافذ ہوئے، اگرچہ بتدریج حالات جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہو گئے، لیکن بہرحال سیاسی جماعتیں کام نہیں کر رہی، پریس پہ سنسر ہے۔ تو ایئر مارشل اسر خان کو ساری زندگی اس کی وضاحتیں کرنی پڑی، اور بہت بڑا انہیں دھچکا لگا۔ کچھ اور غلطیاں بھی انہوں نے کی، یہ لیکن بہرحال اس کا موقع نہیں ہے۔ وہ تلبن بہت تھا، افغانستان چلے گئے اور کہا میں نے یہاں گولی چلنے کی آواز ہی نہیں سنی۔ اس وقت تک کئی ہزار آدمی مر چکے تھے، بعد میں تو کوئی 13 لاکھ آدمی وہاں مرے۔ وہ امریکہ سے ناراض ہو گئے، شہنشاہ ایران ان کا کارندہ تھا، اس سے ملنے کے لیے گئے، اور بڑی پذیرائی ہوئی۔ ان کا پہلا انٹرویو واپسی پر میں نے کیا تھا، وہ بڑے خوش تھے اور مطمئن تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، وہ پی این اے سے الگ ہو گئے۔ مگر یہ عمران خان نے وہ غلطی نہیں کی اور بہت اچھا کیا، یعنی میسیج انہوں نے دے دیا مگر قانون کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اور میسیج کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ ہم فوج سے تصادم نہیں چاہتے، تصادم چاہنا بھی نہیں چاہیے۔ میری رائے سے تو آپ واقف ہیں، میں نے کہا کہ یا خان ثانی کی اصطلاح بھی غلط ہے، اور ترسیلات زر روکنا بھی میرے خیال میں کوئی موضوع فیصلہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، حکمت عملی میں بعض اوقات آدمی غلطی بھی کرتا ہے، اور کوئی جہاں دیدہ لوگ بھی نہیں، لیکن اب لگتا ہے انہیں کچھ بہت اچھے مشورے دیے گئے۔ پراپیگنڈا تو کچھ دن رہے گا، مگر آپ دیکھیں گے، میں اپنا اندازہ ظاہر کر رہا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کہ کچھ دن کے بعد اس کے مثبت نتائج ظاہر ہونے شروع ہوں گے۔ سامنے کا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کے عملی اقدامات کے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جنید اکبر کو انہوں نے اپنا مقرر کیا ہے پختونخوا میں پارٹی کا صدر۔ وہ صرف پارٹی کی تنظیم پہ توجہ نہیں دے رہے، مستقبل کے لیے احتجاج کی بڑی اچھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے فنڈ قائم کیا ہے، بجائے اس کے کہ سرکاری وسائل پہ انحصار کیا جائے۔ سرکاری وسائل ویسے پہلے بھی پراپیگنڈا ہی تھا، سرکاری وسائل کے سلسلے میں کبھی کوئی ایویڈنس نہیں دی گئی کہ استعمال کیے گئے ہیں، اور لیکن یہ کہ بعض لوگ بڑی ڈونیشنز دیتے تھے۔ اب یہ پالیسی زیادہ بہتر ہے کہ عام کارکن سے چندہ لیا جائے، اور عام کارکن جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ 100 روپے 1 لاکھ آدمی دیتے ہیں تو وہ 1 ارب روپے بن جاتے ہیں، شاید اس سے کچھ زیادہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ تنظیم پہ توجہ دے رہے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں، پارٹی کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ مطلب صوبائی حکومتیں توڑنے کا فیصلہ غلط تھا، اور انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں اس فیصلے کی حمایت کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے،
یہ اس کی طرف علی امین گنڈا پور کی طرف اشارہ نہیں ہے، میرا خیال شاید آطف خان کی طرف ہو سکتا ہے، جو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے ایک بزرگ سے ملے تھے اور ابھی اون چودھری سے ملے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سماجی تعلقات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کشیدہ ماحول میں، اس بدگمانی کے ماحول میں یہ کوئی دانائی کی بات تو نہیں ہے، اور اس سے عاطف خان کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، بڑی غلطی انہوں نے کی ہے۔ یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال جنید اکبر کے صدر بنائے جانے سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ ایک منظم مستقل احتجاج کی تیاری اس آدمی کی طرف سے جو تھکتا نہیں ہے، جو شکست قبول نہیں کرتا، جس کی لغت میں ناکامی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جس کا دل ہمیشہ یقین سے سرشار رہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا۔ اس نے زندگی میں جتنی مہمات کی سب میں کامیاب ہوا، اور اس میں بھی اسی کامیابی کے واضح امکانات ہیں، عظیم اکثریت اس کے ساتھ ہے، 2/3 کیا 3/4 اکثریت وہ حاصل کر سکتا ہے، اور وہ اس کا انحصار اس پر ہے کہ کتنی نامقبول ہوتی ہے حکومت۔ تو حکومت تیزی سے نامقبول ہو رہی ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً علی پور فراش میں نواحی اسلام آباد میں 4000 فلیٹ بن رہے تھے غریب لوگوں کے لیے، کم آمدنی والے لوگوں کے لیے، اور 2400 تو تقریباً مکمل تھا، اس پہ کام روک دیا گیا ہے، ہیلتھ کارڈ روک دیا گیا ہے، کفالت گھر بند کر دیے گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں فیصلے ہو رہے ہیں، صاحبزادی کی وہ رہنمائی فرماتے ہیں، اور کم از کم 2 لیڈروں نے مجھ سے کہا نون لے کے کہ نواز شریف صاحب ماضی میں زندہ ہے، جدید حقائق کو انہیں ادراک نہیں ہے۔ یہ ایک عوامی تحریکوں کے مقابلے میں یہ جو حکمت عملی ہے کہ کسی طبقے کو بلائج کر دیا، اقلیتوں کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، سکول کالج بند کر کے، اور بہت سے اہم منصوبے روک کر، کسی جگہ پہ صدر راولپنڈی میں 2 ارب روپے سے ایک ٹریفک فری کوریڈور بنا دیا جائے جہاں لوگ خریداری کر سکیں۔ یہ بچگانہ سیاست ہے۔ اصل میں جب کسی کو تباہ ہونا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی فرشتے نہیں اترتے، اس کی مت ماری جاتی ہے، وہ دانائی کے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ ویسے ڈپریشن کا شکار ہیں نواز شریف صاحب، وہ کیا قیادت کریں گے؟ پھر ان پہ جو سنگین الزام ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے احکامات پر، بھارت کی سامنے نیاز مندی کا، مودی کے ساتھ دوستی کا، وہ انہیں اور غیر مقبول بناتا ہے، اور انہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اس کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ رہ گئی محترمہ تو سیاست کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، سیاسی حرکیات کی۔ وہ تو لکھے نا، وہ اپنا جناب پرویز رشید صاحب کے لکھے ہوئے نکات، وہ کوئی دانات میں تو نہیں ہے۔ آپ وہ چیزوں کو جو ہے وہ مسخ کرنے میں، ان کو یعنی نیا رنگ دینے میں، ایک مختلف رنگ دینے کی ان کی تھوڑی سی صلاحیت ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی سیاسی کامیابی تو نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ اور نجم سیٹھی، جنہوں نے اس کا سارا نظریہ تبدیل کر ڈالا۔ اب موقع پرست آدمی جو ہوتا ہے اس کا نظریہ تو دراصل ہوتا نہیں ہے، کہاں یہ کہ ہم جناب ضیاء الحق کا مشن پورا کریں گے، اور افغانستان اور فلاں اور بھٹو غدار ہے، اور یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، اور فلاں ہے، اور کہاں یہ اب بالکل ہی، اور بھارت کے مقابلے میں جناب بڑے عزم و ہمت کا اظہار، اور کہاں یہ کہ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس چالاکی سے انہیں اقتدار مل جائے گا۔ یہ کیا اقتدار ہے؟ یعنی شہباز شریف صاحب کو جو وزیر اعظم کے طور پہ اختیارات حاصل ہیں، جس میں انہیں مطمئن رکھنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، بڑے بھائی کو بھی، حلیفوں کو بھی، تو یہ کیا اقتدار ہے؟ اس سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ بہتر نہیں تھی؟ اس کے لیے انہوں نے سازش کی اپنے بھائی کے خلاف، اور برسوں اس کام میں لگے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل یہ پیغام دیتے رہے کہ میں بڑا نیازمند آدمی ہوں۔ چنانچہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی انہیں یہ نہیں کہا گیا، لیکن وہ سمجھتے تھے حالات سازگار نہیں، اب ان کے حالات سازگار ہیں کہ بھائی کو بتا دیا کہ بھئی آپ تو بن سکتے ہی نہیں ہیں، اور یہ فیصلہ میرا تو نہیں ہے۔ تو نواز شریف کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، مگر سازش کی گئی نا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، تعویذ بھی لیا تھا ایک پیر صاحب سے، اس پیر صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا، انہوں نے کہا میں کیا کرتا بھائی، انہوں نے کہا تعویذ دے دے، میں نے ان کو دے دیا۔ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ تاثر پہلے یہ تھا کہ بھئی یہ کمزور سی خاتون ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ حوصلہ مندی کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے اور خوف سے نجات پا لی ہے، مگر یہ کیا کریں گی؟
لیکن انہوں نے تو بڑی حیرت انگیز، بظاہر وہ کوئی کرشماتی شخصیت بھی نظر نہیں آتی تھی، مگر یہ کہ انہوں نے چند دنوں میں غیر معمولی تحرک کا اور ہوش مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جرأت کا بھی مظاہرہ کیا۔ مثلا وہ ادریس جو تھے، محمد ادریس غالباً ان کا پورا نام ہے، اٹک میں ان کا چہلم تھا، وہاں وہ گئی اور شام کو لاہور سے روانہ ہوئی، رات کو سپہر کو روانہ ہوئی، رات کو تاخیر سے لاہور پہنچی۔ فزیکلی بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اسی طرح جلسے کے لیے موبلائزیشن وہ کر رہی ہیں کہ اگر اجازت فرض کیجئے مل ہی جائے تو بڑا جلسہ ہو، اس کے لیے شیرہ والا گیٹ میں وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیلات مجھے تو معلوم نہیں تھی، میں نے براہ راست ان سے پوچھا۔ وہ وہاں کوئی 50 کارکن جمع تھے اور اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے، گفتگو ہو چکی تھی کہ پولیس اچانک آ گئی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے محترمہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر آئی، اور کہا کہ تھانہ دار نے اسی تمکنت سے، جو پولیس کا وتیرہ ہے، یہ کہا کہ ان سب کو میں گرفتار کروں گا اور آپ کو بھی گرفتار کروں گا۔ انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ایک آدمی کو آپ نہیں پکڑ سکتے، ذمہ دار میں ہوں، میں نے اجلاس بلایا، مجھے گرفتار کریں، اور اس کو الجھائے رکھا۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا، خاتون ہے، ہاتھا پائی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور لیڈی پولیس تھی ہی نہیں، اور نیچے لوگ جمع ہو گئے، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کارکنوں سے کہا آرام سے تسلی سے کھانا کھائیں۔ اتنی دیر انہوں نے ان کو تھکا دیا ذہنی طور پر کہ وہ انہوں نے کہا کہ چلیے آپ تو تھانے چلیں، کارکنوں کو ہم چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بڑے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا، ایک ایک کارکن بحفاظت یہاں سے جائے گا تو میں تھانے جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہیں تھانے بھی نہیں لے گئے، اتنا نفسیاتی دباؤ پڑا کہ چھوڑنا پڑا۔ اور یہ ایسی ویکنس ہے وزیر اعلیٰ کی کہ جو ان کی بہت بڑی ناکامی پہ منتج ہوگی۔ ایک تو وہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، ہوش مندی نہیں ہے، سوجھ بوجھ کم ہے، تو دوسروں کی لکھی ہوئی تقریریں زور لگا لگا کر پڑھنے سے جیسے کالجوں کے مباحثے میں پڑھی جاتی ہیں، اور عمران خان کی نکالے بھی وہ کرتی ہیں۔ مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جسے نوٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، خواہ اقوام متحدہ میں خطاب کرنا ہو، خواہ جو ہے وہ اسلامی کانفرنس سے خطاب، مسلم ممالک کی جو تنظیم ہے اس سے خطاب کرنا ہو، جو بغیر نوٹس کے گفتگو کر سکتا ہے، جس کی یادداشت اچھی ہے، اور جو اپنے ذہن میں بالکل واضح ہے، اور جس نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے، اور جو تھکتا نہیں ہے، جو ناکامی کے تصور سے ہی آشنا نہیں ہے۔ خیر وہ انہیں چھوڑنا پڑا۔ ایسا لگتا ہے کہ عالیہ حمزہ کا انتخاب درست ہے۔ ابھی تو خیر قبل از وقت ہوگا حتمی رائے دینا، اس لیے کہ انہوں نے خود کو ہر آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ لہجہ ان کا نرم ہوتا ہے مگر بات وہ پوری کرتی ہیں، اور ذہنی طور پر ہر آزمائش کے لیے تیار رہتی ہیں۔ وہ یہ جو ادریس جو تھے، یہ خاص طور پہ وہ اس لیے کہ ان کا چہلم تھا، یہ ادریس صاحب بڑے عجیب و غریب آدمی تھے، بڑے نادر و نایاب ایسے لوگ ہوتے ہیں، اتنی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ کہ انہوں نے مسلسل روزے رکھے عمران خان اور دوسرے قیدیوں کی رہائی کے لیے، اور اپنی پارٹی کی کامیابی کے لیے، اور جب وہ شہید کیے گئے تو وہ روزے سے تھے اس وقت بھی، تو یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا ان کا۔ اس کے علاوہ وہ کارکنوں کی جو خاندان ایسے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، ان کی مالی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں، اس کے لیے میکنزم بنا رہی ہیں، عطیات جمع کر رہی ہیں، اور وہ سلیقے سے کر رہی ہیں، یعنی ذاتی طور پر نہیں بلکہ ایک کمیٹی بنا کر، اور اس کے لیے سارے وسائل وہ بروئے کار لا رہی ہیں۔ اور رہ گئی گرفتاری، جو آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے گرفتار ہونے کے لیے، کتنے لوگوں کو گرفتار کرے گا اور کب تک کرتے رہیں گے؟ دیکھیے دو نکات واضح ہیں عالیہ حمزہ کے تقرر سے اور ان سے، کہ ایک طویل جد و جہد کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی بھی ہے، ان کی ہمشیرہ نے عمران خان کی حلیمہ خان ہے، کہ فیصلہ اب سڑکوں پہ ہوگا۔ عدالت نظام کے تو جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یعنی 3 جج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ عمر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، ان کی جگہ جسٹس ڈوگر لے لیں گے، اور 2 جج پہنچ گئے، تیسرا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جناب بڑی اس کی وکالت کی ہے کہ یہ صحیح فیصلے ہیں۔
تو عدلیہ تو یہ سمجھیے کہ اس کو کوئی وجود نہیں ہے، کہیں کہیں کوئی ستارہ چمکتا ہے غنیمت کہ سسکتے ہیں ابھی چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو۔ لیکن یہ بازار بند نہیں ہوگا، میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں میری رائے اس سلسلے میں کیا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ مجھے ایک ناقابل علاج امید پرست سمجھتے ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں احمقوں سے مشورہ نہیں کرتا۔ ایک تو اس دشت کی سیاحی میں مجھے 56 برس گزر گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں احمقوں سے مشورہ نہیں کرتا، دانا لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جن کا ایکسپوجر ہے، جو اہم مناصب پہ رہے ہیں، جو اس دنیا سے واقف ہیں جو ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ تجزیہ جو سرسری طور پہ نہیں میں کرتا، غلطی کا احتمال رہتا ہے، آدمی کوئی ضروری نہیں ہے مشورے کے بعد بھی صحیح فیصلہ، لیکن یہ کہ کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ غیر متوقع عوامل آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی صحیح فیصلے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے مزاج میں تعجیل ہے ہیجان کی وجہ سے، اور کیتھارسس کا بڑا رجحان ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جرأت کی ضرورت ضرور ہوتی ہے بند دروازے کھولنے کے لیے، لیکن تحمل کی اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تحمل اور صبر کے بغیر تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے، دنیا کب اچھی تھی؟ وہ جنید بغداد نے کہا تھا کہ ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور اب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تاریخ پہ ذرا نظر ڈالیں نا، کیسے کیسے برے وقت گزرے ہیں، کتنی طویل زمانے خانہ جنگی کے بر صغیر میں گزرے ہیں، قحط کے دن آئے ہیں، افغانستان سے حملے ہوتے رہے ہیں۔ یہ پچھلے برسوں میں دہشت گردی کتنی شدید تھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک ہفتے میں 3 4 5 بڑے دھماکے ہوتے تھے مزاروں پہ، اپنا مینا بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اور کتنے 70,000 آدمی جو ہے شہید ہوئے تھے۔ تو اب جو چیلنج ہے دہشت گردی کا، تو اس میں صحیح فیصلہ ہے عمران خان کا۔ وہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم فوج کی تکریم کرتے ہیں، اور فوج جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، تو اشارہ واضح ہے کہ ہم اس میں تعاون کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے تعاون ہی سے یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے نا۔ اکثریت کا نمائندہ کون ہے؟ اور دہشت گردی کے خلاف ویسے تو پوری قوم کو متحد کیا جا سکتا ہے، مگر اس اضطراب میں تو نہیں کیا جا سکتا جب لوگ ناراض ہوں ایک نالائق، ناکردہ کار، نکمی حکومت سے، جن پر کرپشن کے خوفناک الزامات ہوں، اور جنہوں نے عمر بھر پیسہ کمانا جن کی ترجیح رہا ہو، اور غلط بیانی میں جنہیں کوئی تامل ہی نہ ہو، اور جن کے جلسوں میں یہ نعرے لگتے رہے ہوں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو ٹھیک میسیج انہوں نے دیا ہے۔ وہ جو ان کا موقف تھا پہلے میں عرض کرتا رہا ہوں، یہ کہ یحییٰ خان ثانی کی اصطلاح، اور یہ کہ پوری فوج کے خلاف بعض لوگ ان کا نادان کارکن جو ہیں وہ پوری فوج ہی کو ذمہ دار قرار دینے لگے۔ بھئی فوجی ہم میں سے ہیں نا، کہاں سے آئے ہیں؟ قیادت کی پالیسیوں سے آپ کو اختلاف ہے نا، تو اختلاف کریں، مگر لہجے میں اتنی تلخی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخرکار کو تو بات ہی کرنی ہوتی ہے، اور اکثریت کی آپ کو حمایت حاصل ہے، اکثریت کی حمایت حاصل ہے، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت نہیں کیا کرتی۔ صرف اچھی حکمت عملی کی ضرورت ہے، صبر کے ساتھ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک دو اور بہت اہم نکات ہیں۔ وہ تیار ہیں ایک عوامی تحریک کے لیے، یہ بات وہ سمجھ گئے عمران خان کہ اب ایک بھرپور عوامی تحریک کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ فوجی قیادت کے ساتھ تلخی کم کی جائے۔ دیکھیے یہ نہیں ہے کہ انہیں جواب میں فوراً کوئی برات مل جائیں گی، کوئی رعایتیں مل جائیں گی، ان کے لوگ رہا کر دیے جائیں گے، لیکن بہرحال بتدریج یہ عوامی ذہنوں میں یہ اسٹیبلش ہوتا چلا جائے گا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں اور ہر جگہ پر، کہ بھائی یہ تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا موقف تو بہت معقول ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی؟ اس سے ان کی مظلومیت کا تاثر اور اجاگر ہوگا۔ اور یہ تو کچھ کرنے سے رہے، یہ کوئی ڈیم بنا سکتے ہیں، کوئی لوگوں کو گھر بنا کے دے سکتے ہیں، یہ انہوں نے کفالت گھر بند کر دیے، اس نے تو کیسی کرونا سے جنگ کی تھی اور 6% پہ شہر ترقی لے گیا تھا، تو یہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کا کام تو یہ خوشامد وغیرہ کرنا ہے، اور تقریریں کرنا ہے، اور دعوے کرنا ہے، اور میڈیا کے لوگوں کو oblige کر کے، ایز اے ہول میڈیا کو oblige کر کے اپنے حق میں پرائیویٹ میڈیا کی سنتا کون ہے؟ اب مین اسٹریم میڈیا کی اب کوئی نہیں سنتا۔ دیر آر وائسز جن پہ اعتبار کیا جاتا ہے۔
صرف سوشل میڈیا نہیں، مین اسٹریم میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی بات کا وزن ہے، لیکن وہ تو انڈیویجولز ہیں ایز اے ہول. تو دیکھیے نا، وہ لاہور میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کہ سڑکوں پہ گرین رنگ کیا جائے گا، بے معنی ہے کام، اور کراچی کے اس انگریزی اخبار میں اشتہار چھپ رہا ہے جس کی شاید 1000 بھی نہیں ہے شاید. تو وہ تو روپیہ بانٹ کر اس طرح، وہ یہ پرانی سیاست ہے شعبدہ بازی کی، اس میں ابھی تک پھنسے ہوئے. پیپلز پارٹی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے، ان کے ویکنس کو، چنانچہ انہوں نے دھمکی دی ہے تحریک عدم اعتماد کی. بہانہ یہ ہے تحریک عدم اعتماد یعنی حکومت کو ختم کر دیں گے. بہانہ کیا ہے؟ چولستان میں نہریں نکالی جا رہی. اب دیکھیے، اندرون سندھ میں چونکہ رد عمل تھا، خوف تھا، پانی پہلے ہی کم ہے، اور پانی کے سب سے اہم بات یہ کہ پانی کے استعمال کا سلیقہ ہی نہیں. اس میں پورا ایک پروگرام کسی وقت کرنے کی کوشش کروں گا. پانی کے استعمال کا سلیقہ ہی نہیں ہے. وہ تو فوارے اگر لگا دیے جائیں جس میں بہت خرچ نہیں اٹھتا، 40% تک پیداوار بڑھ جاتی ہے، تو 90% پانی بچایا جا سکتا ہے. یہ چولستان میں نہریں اپنی جگہ، اگر وہ جہاں جو نئی زمینیں آباد کرنی ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ اپنا کھیتوں میں فوارے لگا دیے جائیں جو قسط وار جس کی قیمت وصول کی جائے کسانوں سے، تو ان کے اخراجات بچیں گے، پیداوار بڑھ جائے گی. تو مگر یہ اس حکومت میں اتنی سوجھ بوجھ کہاں ہے. اس میں اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگ ہیں جو سازش کر سکتے ہیں، اور جو پارٹی سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اور جو وکیلوں کو اوبلائج کر کے اور سازش کر کے. سپریم کورٹ نے آپ کو پتہ تائید کر دی ہے وہ ججوں کے تقرر کی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے. تو یہ لوگ کوئی دانائی کا کام نہیں کر سکتے، منفی انداز فکر سے کبھی مثبت نتائج نہیں نکلتے. اچھا، وہ دھمکی انہوں نے دی ہے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے. بالکل نہیں پیش کریں گے. وہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ نہیں ہے، وہ تو پانی تو پنجاب ہی کا دیا جائے گا، یہ وضاحت کر دی گئی. اب صرف مانیٹرنگ کا مسئلہ ہے نا، اور مانیٹرنگ میں ایک ہی چیز ہے کہ ایکوپمنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی پنجاب میں کتنا پانی جو ہے وہ کھیتوں کو دیا جا رہا ہے، اس کے حصے میں آ رہا ہے، تو سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا کے نمائندے وہاں موجود ہونے چاہیے. اور جب تک یہ اس کو کیا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کیا کرے گی، کچھ اپنا اس اسناب میں جب تک نہریں کھدیں گی، میرا خیال ہے وہ نیا نظام نصب ہو چکا ہوگا، اس پہ کام ہو رہا ہے، جس میں بالکل صحیح اعداد و شمار آئیں گے، جس میں مطلب یہ کہ دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پنجاب پانی دیتا کم ہے اور دکھاتا زیادہ ہے، تو وہ اس کا تو آسان علاج ہے. اس کے لیے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ بھی ہو، اور اس کی مانیٹرنگ کی جائے. اور جب تک یہ ترقیاتی فنڈز چاہتے ہیں، اور بیسیکلی تو یہی چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کے افسر جنوبی پنجاب میں چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کام ہے، تو ان کا بھی منفی انداز فکری نا، کام کرا کے کوئی ترقیاتی فنڈز خرچ کر کے جس میں سے بہت سے کھا لیے جائیں گے، تو کچھ سیٹیں جیتنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ وزارت عظمیٰ کا جو خواب ہے وہ تو زرداری صاحب کا ہے، صاحبزادے کے لیے، اور صاحبزادے نے جس آدمی کو یہ خواب دکھا دیا گیا تو اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی. کسی آدمی سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جس کی جیب خالی ہو کہ تمہیں کل یہ کام کرو 10 ارب روپے مل سکتے ہیں، 50 ارب روپے مل سکتے ہیں، تو اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی. تو وہ تو اس خواب کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، اور کچھ کام کرائیں گے، اس وقت تک وہ نیا نظام نصب ہو چکا ہوگا، کوئی عدم اعتماد کی تحریک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی مجال کیا ہے، مطلب وہ خود کوئی فیصلے کرنے کے لیے آزاد تھوڑی ہیں. تو عدلیہ کی صورتحال میں نے آپ سے عرض کر دی. عامر فاروق صاحب چلے جائیں گے، جیسے ڈوگر صاحب آ جائیں گے، 2 جج آ گئے، کچھ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی نئے جج آ جائیں گے، اس میں بھی آ جائیں گے. وہ کلا تقسیم ہے. آج ہڑتال تو انہوں نے کی، مگر یہ تقسیم ہے وہ، اور ججوں کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا نئے ججوں کے سامنے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ قانون کے بھی خلاف ہے، عدالتی روایات کے خلاف ہے. جسٹس منیر بختر صاحب نے ایک کیس میں جس میں وکیل پیش نہیں ہوئی، یہ کہا ہماری ہڑتال ہے، یعنی اطلاع ان کو دی گئی.
تو انہوں نے اس کی سماعت ملتوی کی اور بالواسطہ طور پہ گویا تسلیم کر لیا کہ وہ ہڑتال میں حق بجانب ہے۔ جو خط ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام، یہ سارے پس منظر کو جو میں نے عرض کیا اس میں اسے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہے۔ ادھر ایجیٹیشن کی تیاری ہے، ادھر کشیدگی کم کی جائے۔ کشیدگی کم ہوگی، اعتماد پیدا ہوگا تو وہ مرحلہ آئے گا۔ اس وقت تک یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ناکامی تو ان کا مقدر ہے، یہ تو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق اللہ انہیں نہیں دے سکتا۔ یہ اگر یہ ان کو جیتنا ہوتا تو کچھ سیٹیں تو یہ حاصل کرتے، 17 تو کل سیٹیں نون لیگ نے جیتی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی ایک وقت آئے گا ڈسٹنس کرے گی، لابنگ کرے گی ان کے خلاف، اور اگر اس وقت ذرا بھی نرمی کرنے کے لیے تیار ہوئے تو پی ٹی آئی تیار ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اول تو ناکامی کا بوجھ کون اٹھاتا ہے، کون دیتا ہے داد ناکامی؟ خون فرہاد برسر فرہاد۔ دہشت گردی کے خلاف فوج کی قربانیوں کو عمران خان نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا چاہیے۔ 7,000 آدمی شہید ہوئے، شہری زیادہ شہید ہوئے ہیں، کوئی 63,000 شہری شہید ہوئے ہیں، لیکن افسر شہید ہوئے ہیں، جوان شہید ہوئے ہیں، سیاچن میں ہوئے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ابھی کتنے ہولناک واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک احمقانہ پالیسی ہے نا کہ امریکہ کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اور انڈیا کو امریکہ روکتا نہیں ہے دہشت گردی سے، اور وہ ایران میں اور افغانستان میں پناہ لیتے، ایران میں کم، افغانستان میں زیادہ۔ تو وہ تو جب آپ سرنڈر کر دیں گے بلیک میلر کے سامنے تو آپ کو بلیک میل کرتا چلا جائے گا۔ اور نواز شریف صاحب وکیل ہیں سب سے بڑے، انڈیا کا سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ انڈیا کا کوئی لیڈر نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب ہے، اور اس سے کتنا نقصان انہیں پہنچ رہا ہے اس کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ دیکھیے دہشت گردی کا جو سنگین مسئلہ ہے جس کے بغیر اکانومی اٹھ سکتی ہی نہیں ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، اندرون ملک بھی نہیں ہوگی کوئی زیادہ سرمایہ کاری، بیرون ملک کا تو سوال، باہر کے سرمایہ کاری کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ امن سے مشروط ہوتی ہے، استحکام سے مشروط ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، کشیدگی کم ہو اور اس میں تعاون کرنا چاہیے۔ تعاون کا اصول تو بہت سادہ ہے، قرآن مجید نے اس کو ایک آیت میں بیان کیا ہے، تعاونوا علی البر بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو سادہ سی بات، یہ حکومت تو ابھی موجود ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ تو یہیں پہ ہے نا۔ اگر کوئی اچھا کام وہ کر رہے ہیں تو اس میں تو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور دہشت گردی تو ایک ایسی چیز ہے، معصوم جانوں کی ہلاکت، ایک آدمی کی جس نے جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، یہ فرمان ہے، اور جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اس دہشت گردی کے مقابلے میں اگر انہوں نے اشارہ دیا ہم اس میں تعاون کر سکتے ہیں، اور ان کے تعاون ہی سے کشیدگی کم ہوگی نا، اور دہشت گردی پر قابو پایا جائے گا۔ سرکاری اخبار نویسوں کو چھوڑیں، یہ جو لوگ جن کے مفادات ہوتے ہیں اور مفادات کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہیں، ان کے تجزیے کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو رٹا ہوا سبق طوطے کی طرح دہراتے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کو ناکام کو تحلیل کرنے کی کوششیں تو ناکام ہو گئیں، انتخابی نشان نہیں دیا، پارٹی کے لیڈروں کو اچک لے گئے، امیدواروں کو تنگ کیا، انتخابی نشان نہیں دیا، الیکشن کمیشن یک طرفہ فیصلے کرتا رہا، کوئی حربہ رہ نہیں گیا۔ اگر وہ کوششیں ناکام ہوئی تو اب کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ اور اس ساری چیزوں کے باوجود 8 فروری کو 2/3 اکثریت اس نے حاصل کر لی، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ایک دن تسلیم کرنا ہوگا۔ کب تک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے؟ ایک خبر بیچ میں یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب نے پارٹی کے لیڈروں سے کہا ہے، مجھے خود انہوں نے بتایا لیڈروں نے، کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے، کہ ان سے مشورہ نہیں کیا جاتا اور فیصلوں میں پوری طرح شریک نہیں کیا جاتا۔ بالکل ان کا موقف درست ہے، جب آپ ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں تو فیصلے اس کے پلیٹ فارم پہ ہونے چاہیے۔ اب تک یہ لگتا ہے کہ فیصلے پی ٹی آئی کر رہی ہے اور عمران خان کر رہے ہیں۔ بھائی فیصلہ تو ظاہر ہے عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن مشورہ تو بالکل صحیح انہوں نے کہا، اور ان کا رویہ بڑا معقول ہے، وہ سوابی کے جلسے میں جا رہے ہیں۔
پھر یہ جہاں دیدہ لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں اور علامہ ناصر عباس جن کا رویہ بہت ہی شائستہ ہے، تو ان لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، مسلسل ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آسان نہیں ہے، ظاہر ہے ہر وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ان کی عمران خان سے۔ عمران خان کی پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ اعتماد لے میں اب، لیکن اب عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کے بعد چند اور ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو صورتحال بہتر ہوگی۔ ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تکلیف دی جا سکتی ہے، مگر یہ بیٹرے کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ چلے گئے، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اور یہی سازشیوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، رسوائی، ناکامی الگ ہوتی ہے، رسوائی الگ ہوتی ہے۔ وہ ٹیپو کے مزار پہ ایک کرنل کی میجر کی انگریز میجر کی ڈیوٹی تھی، تو وہ بجلی کڑکی، بادل گھر آئے، بارش برسنے لگی۔ میر غلام علی لنگڑا کی ڈیوٹی تھی وہ تدفین کے لیے، اور ایک میجر تھا انگریز اور کچھ چند آدمی تھے۔ تو وہ بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں اس نے دیکھا، انگریز میجر نے، میر غلام علی لنگڑا کے چہرے پہ آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا واٹ ہیپنڈ میر صاحب؟ تو میر صاحب نے کہا، فارسی بولتے تھے نا لوگ، زیادہ کمیونیکیشن کی زبان فارسی تھی، اردو تو بتدریج راضی ہوئی اس کے بعد۔ این صاحب شما نہ کشتائیں ماں کشتائیں، ان صاحب کو آپ نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کر ڈالا ہے۔ گلٹ بھی تھا، رو رہے تھے، اور کیسی رسوائی ہوئی، کیسی رسوائی ہوئی اور کیسی ذلت ہوئی ان کی بھی، اور وہ میر صادق کی بھی، اور میر جعفر کی بھی۔ آخر تو ذلت کی موت مرے نا، مراد بھی چھین لی گئیں، اور خلق خدا کی ذلت اور آخرت کا برا انجام۔ میں اس نقطے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ تعجیل نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ جد و جہد میں ہوں تو صبر ضروری ہے، شجاعت ضروری ہے، بند دروازے جرأت سے کھلتے ہیں، مگر تحمل ضروری ہے، تحمل، اور اس کے بغیر اپنا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ اپنا پارٹیوں کو کی ناکامی کا بندوبست یہ نون لیگ اور وہ خود ہی کر لیں گے، زرداری خاندان خود ہی کر لیں گے۔ جہاں 2 لاکھ من گندم چوہے کھا جاتے ہوں، اور جہاں ترقیاتی منصوبوں کا صرف تذکرہ ہوتا ہو۔ یہ دیکھیے نا ملک ریاض کے کیس میں وزیر اعلیٰ پہ الزام آیا ہے اور شرجیل میمن پہ آیا، انفیکٹ زرداری صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ جو سرکاری زمین 7-8 ہزار ایکڑ کا تو ابتدائی تخمینہ ہے، اس سے زیادہ ہے، وہ تو جنرل بلال نے روک دیا تھا جو وہاں رینجز کے چیف تھے، ورنہ تو پتہ نہیں اور کتنی زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا۔ اور بیری ٹاؤن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے دباؤ ان کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں آیا تو اس پہ غلط دباؤ تو ملک ریاض پہ اس لیے آیا ہے کہ وہ انہوں نے گواہی دینے سے انکار کیا، مگر آخر کار یہی ہونا تھا، آخر کار ہر چالاکی کا یہی انجام ہوتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہاں کیا وہاں بھی نہیں ہے، دبئی میں بھی نہیں ہے۔ اور ملک ریاض کے بعد اللہ انہیں زندگی دے، ان کے کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں، ان کے صاحبزادے کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کے بس کا نہیں، وہ تو چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتا، اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے، اور ان کی اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہے، تو اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ یہ الٹیمیٹلی یہ جو ساری فراڈ ہاؤسنگ سے جو فراڈ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ سرکاری تحویل میں جائیں گے، ایک دن قانون بنے گا، اس لیے کہ لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کھربوں روپے اپنے سینے پہ رکھ کے وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ شریف خاندان جو ہے وہ آخری حد تک جائے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ٹیم سے جو امیدیں رکھ رہے تھے، ابھی ایسا لگتا ہے ابھی کچھ کنفیوژن ہے ادھر، وہ بخیر پھنسے ہوئے بھی ہیں، کینیڈا، گرین لینڈ، یوکرین، مڈل ایسٹ۔ وہ ایک خط میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو کسی وقت، وہ بہت رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں مارگولس، انہوں نے لکھا ہے کہ کیسی احمقانہ بات کر رہے ہیں کہ غزہ کو خالی کرا لیا جائے۔ اردن میں تو 60% پہلے ہی فلسطینی ہیں، اور مصر میں وہ جو لوگ جانے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ جان دے دیں گے مگر وہاں سے ٹلیں گے نہیں۔ اور ایسی عظیم الشان فتح انہوں نے حاصل کیا ہے، جنگ بندی ان کی فتح ہے، نیتن یاہو تو نہیں چاہتا تھا،
لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی قربانیوں سے وہ ماحول پیدا کیا. یہ بعض قنوتی جو ہیں، جاوید غامدی کے کوئی شاگرد، کوئی اس طرح کے لوگ، یہ بڑی مایوسی پھیلا رہے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو جہاد کریں گے اور ہجرت کریں گے انہیں کامیابی عطا کی جائے گی. وہ ویسے یہ قرآن کا بڑا ذکر کرتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا کمزور ہے، اس وقت انہیں قرآن بالکل بھول جاتا ہے. اس وقت انہیں صرف ایک چیز یاد رہتی ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، مگر اس میں کچھ اصول کار فرما ہے. مسبب الاسباب وہی ہے، وہ اسباب پیدا کر سکتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے. جن لوگوں نے سینکڑوں میل کے سرنگیں کھود لیں اور جنہوں نے انٹیلیجنس کا ایسا نیٹ ورک بنایا اور جس میں اسرائیلی انٹیلیجنس اس بری طرح ناکام ہوئی کہ آخر کار انہیں سمجھوتا کرنا پڑا، تو وہ ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے. دیکھیے ملک جس طرح بڑھ رہا ہے، میرے خیال میں اس میں ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت پڑے گی. عدالتی نظام ختم ہوا، ایف بی آر کا وجود در حقیقت کوئی نہیں ہے. ان کے رشوت دے کے ان کو کاروں کی تو ان سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی ڈاکو کو رشوت دینے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سول سروس تباہ ہو چکی ہے، پٹوار تباہ ہو چکی ہے، پولیس تباہ ہو چکی ہے. آئین میں نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نیا آئین بننا چاہیے. آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے، اور جب 2/3 اکثریت اسے ملے گی، جس کا وقت آ رہا ہے جلد یا بدیر، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو آئین میں ترامیم کرنا کون سا مشکل ہے. اگرچہ اس کے لیے سارے صوبوں کے اس کی تعاون کی ضرورت ہوگی، اور اس میں جو اہم ترین ترامیم ہے اس میں با اختیار بلدیاتی ادارے، اس کے بغیر کوئی جمہوریت نہیں ہے، اور شفاف مالیاتی نظام، اور اس ایف بی آر کی تحلیل، پولیس میں چھانٹی، سول سروس میں چھانٹی. اور چھانٹی جو ہے وہ چند آدمیوں کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہزاروں آدمی نہیں نکالے جاتے. اور اس کی تشکیل نو، یہ بہت کڑا مرحلہ ہوگا، مگر یہی مرحلہ ہے جس کے بعد کامیابی ہے. وہ کیا کہا تھا اس نے، ہنوں کے سردار نے، کہ یہ پہاڑیاں ہیں، یہ برفزار ہیں، مگر اس کے بعد ڈھلوانے ہیں اور کامیابی کے کھلے راستے ہیں. جیسے بابر نے کہا تھا کنوا کی جنگ میں کہ 2 راستے ہیں تمہارے پاس، اپنے جنرلوں سے کہا تھا. جنرل تو تھک چکے تھے، اگر بابر تو پرعزم تھا، وہ سمجھتا تھا صورتحال کو. 12,000 آدمی تھے ادھر، 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی. اس نے کہا کہ 2 راستے ہیں، یا تو کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے جاؤ اور مرتے جاؤ، یا فتح حاصل کرو. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس دیار، اجنبی دیار میں پسپائی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو جد و جہد کے سوا تو کوئی راستہ نہیں ہے، مگر حکمت بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. نیا آئین میں بنیادی ترامیم کرنی ہوں گی، چھوٹے صوبوں کی، سب صوبوں کی مرضی سے، وسیع مذاکرات کے ذریعے بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں، اور یہ جو سماجی ادارے ہیں، سول ادارے ہیں، ان کو مضبوط کیا جائے. بہت اچھی سول سروس ہونی چاہیے، بہت اچھا ایف بی آر ہونا چاہیے. پولیس میں تو بڑے پیمانے پہ چھانٹی کرنی ہوگی، کیونکہ پولیس بالکل تباہ ہو چکی ہے. اور یہ اس کا وقت آئے گا. وہ پاکستان کا مستقبل، کل بھی عمران خان نے کہا تھا، بڑا تابناک ہے. تابناک ہے، مگر اس کے لیے شرائط ہیں، وہ شرائط پوری کی جائیں گی تو تابناک ہوگا. قربانی تو ظاہر ہے دینی پڑے گی، تکلیف تو جھیلنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. قربانی دیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. وہ ہے تو ایک دوسرے موضوع پہ شعر، لوگوں جو اقبال نے کہا تھا کہ رومی ہو کہ غزالی ہو، غازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. جد و جہد کے پیغمبروں تک کو تو آزمایا جاتا ہے، تکلیف میں ڈالا جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے تم پوچھتے ہو متی نصر اللہ، مدد کب آئے گی؟ پھر وہ گزرے زمانوں کی مثالیں دیتا ہے کہ کیا کن کن تکلیفوں سے لوگ گزرے، مگر یہ کہتا ہے کہ نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب ہے. ایک ذرہ خلوص بھی قدرت ضائع نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے. اگر یہ ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ملک کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کرپٹ لیڈرشپ سے، نکمی، ناکارہ، بے سود، خوش آمدی
کے ٹولے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکنے والے اور انڈیا کے سامنے جھکنے والے، ان سے نجات مل جائے تو راستے کشادہ ہوں گے۔ لوگ مایوس ہیں، کیا کس بات پہ مایوس ہیں؟ 37 سے برے حالات ہیں، جب قائد اعظم کو صرف 24% ووٹ ملے تھے۔ گیلی پولی سے برے حالات ہیں، جب یورپ کے کئی یورپی افواج سے، اور اس میں آسٹریلیا بھی شامل تھا، مصطفیٰ کمال کو لڑنا پڑا تھا۔ امتحان میں تو قوموں کو ڈالا جاتا ہے، انڈیویجولز کو بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر جد و جہد جاری رہی، جس کے لیے اب عمران خان صاحب جو ہیں نا، انہوں نے نئی حکمت عملی وضع کی ہے، اس میں یہ خط بھی شامل ہے، تو کامیابی یقینی ہے۔ قدرت کبھی ایک جائز اور ایک جو جد و جہد ہے، طیب جد و جہد ہے، اس کو رائے گاہ نہیں کرتی۔ اس لیے میرے خیال میں عمران خان نے در حقیقت ایک اور چھکا مارا ہے، اور یہ انہیں بتدریج کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ چند دن جو ہے وہ آپ بہت سی گفتگو سنتے رہیں گے، جو کرائے کے لوگ ہیں ان کا کیا ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو انات رکھتے ہیں وہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس سے کامیابی کا راستہ انشاءاللہ ہموار ہوگا آپ کا۔ اور کامیابی پی ٹی آئی کی کامیابی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ملک کی کامیابی ہمارا مسئلہ۔ ہمارا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے؟ کل یہ اقتدار میں آئیں گے اور غلطیاں کریں گے تو اسی طرح تنقید کریں گے ہم ان پہ، جس طرح پہلے کرتے تھے پچھلے دور میں۔ مگر یہ کہ اگر کرپٹ پالیٹیشنز کی بجائے ایک ایسا آدمی اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں، اب تو پارٹی کی حالت بھی کچھ اخلاقی طور پہ قدر بہتر ہوئی ہے، مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ بند دروازے کھلیں گے۔ یہ ملک قائد اعظم اور اقبال نے بنایا، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، اس کے لیے بہت مخلص لوگوں نے جد و جہد کی ہے، یو پی سی پی سے لے کے تو ہزارہ تک اور چترال تک، اور شمالی علاقے کے لوگوں نے اور کشمیریوں نے کتنے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک برباد نہیں ہو سکتا، یہ برباد ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی بنیادیں، جس عمارت کی بنیادیں مضبوط ہوں، جس چیز کی بھی، اسے کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔